مذاکرات کے عمل میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. خان صاحب کی مذاکراتی ٹیم ملنا چاہ رہی ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے مل لیں، کبھی کہتی ہے نہیں مل لیں. ساتھ ہی ساتھ جو خان صاحب کے اوپر مقدمہ ہوا القادر ٹرسٹ کیس کا، اس کی تاریخ بھی پوسٹ پون ہوئی جاتی ہے جس دن ورڈکٹ اناؤنس ہونا ہے. ورڈکٹ بن گیا ہے، محفوظ ہو گیا، لیکن اناؤنس نہیں کیا جا رہا. آج جو ورڈکٹ اناؤنس ہونا تھا اس کی تاریخ اب 13 کو شفٹ کر دی گئی ہے. اس کی شاید وجہ ہے کہ اس کیس کا مذاکرات سے کوئی تعلق ہے. اگر کوئی کنسنسس خان صاحب سے ریچ کیا جا سکتا ہے اس مذاکرات کے عمل کے تحت، تو لگتا ہے کہ ڈیسیجن چینج بھی ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ واضح اپلیکیشن آف ایکسٹرا جوڈیشل پریشر آن جوڈیشری ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں نظر نہیں آتی کہ آپ لٹلی رینسم کے لیے ہولڈ کریں ایک ڈیسیجن اور پھر ایک سیاستدان پہ دباؤ ڈالیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے، ملک آزاد ہے. ملک نہیں آزاد، نہ ہی عدلیہ آزاد ہے. لیکن ملک کے، کیونکہ ہمارے ملک کے کئی مالک ہیں، ایک مالک تو نہیں، امریکہ بھی مالک ہے، لیکن جو ہمارے اور مالک ہیں UAE کے، وہ پاکستان لینڈ کر چکے ہیں. ان کے استقبال کے لیے پرائم منسٹر صاحب بھی گئے، چیف منسٹر صاحبہ پنجاب بھی گئیں. ویسے وہ ادھر کوئی انویسٹمنٹ طور پہ نہیں آئے. تاثر تو آپ کو لوگ دیں گے وہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں، شکار کھیلنے آئے ہیں. بچپن میں ہم سنتے تھے کہ ابو دھابی کی رائل فیملی رحیم یار خان والے ایریا میں آتی تھی شکار کھیلنے، اور ان کے اس شکار کھیلنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بڑے فائنینشیل ایڈوانٹیجز ہوئے تھے. بڑی بڑی ریاستیں قائم ہو گئی تھی. ابو دھابی پیلس لاہور میں بھی ہوتا تھا. آج خیر وہاں ایک ہاؤسنگ اسکیم بنی ہوئی ہے. اس کے اندر ایک کنٹروورسی رائز کر گئی، حالانکہ میرے نزدیک یہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ نے ہاتھ ملایا UAE کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور پورا کا پورا ایک بدتمیزی کا طوفان گرم کر دیا گیا. لوگوں نے عجیب عجیب تشکیلیں دینا شروع کر دیں. میں ایک بات آپ کو واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں، PTI کے ساتھیوں کو، نون کے ساتھیوں کو، PP کے ساتھیوں کو، جنرل عوام الناس کو، ہمارے سیاستدانوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں. وہ دین کا لبادہ ضرور اوڑھتے ہیں، لیکن وہ مذہبی پیشوا نہیں ہیں. وہ جو حرکتیں کرتے ہیں وہ دین کو افیکٹ نہیں کرتی. الحمدللہ ہمارا دین ایسے لوگوں سے پاک اور محفوظ ہے. اللہ نے قرآن کے اندر دین پرفیکٹ کر دیا، اور سنت کے اندر اس کی تشریح موجود ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو سیاستدان ہاتھ ملائیں، گلے لگے، جو مرضی کریں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، مذہبی ٹچ جو سیاستدان ڈالتے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے چیز کو کرتے ہیں. باقی ہماری کیا ثقافت ہے عورت کا مرد سے ہاتھ ملانا، پتہ نہیں. اس وقت پاکستان کی ثقافت کیا ہے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. ہر کسی کی اپنی ڈیفینیشن ہے ثقافت کی. میری ذاتی طور پہ ایک انتہائی کنزرویٹو سوچ ہے، ہو سکتا ہے آپ کی بہت لبرل سوچ ہو، لیکن یہ کوئی پالیسی پوزیشن نہیں ہے. زیادہ بڑی پالیسی پوزیشن PTI کے دوست تنقید کریں ان کے لیے یہ ہونی چاہیے کہ شیخ صاحب آئے کیوں ہیں. شیخ صاحب اس لیے آئے ہیں کہ جو رحیم یار خان میں ان کے علاقے ہیں وہاں پہ انہوں نے شکار کھیلنا ہے، جہاں پہ آپ کی انڈیجنٹ سپیشیز کا بھی شکار ہوتا ہے، جہاں پہ وہ اپنی سلطنتیں قائم کر کے بیٹھے ہیں. اگر آپ پوری اکانومی دیکھیں رحیم یار خان کی، رحیم یار خان کا ایئرپورٹ دیکھیں، تو لگتا نہیں ہے کہ یہ ساؤتھ پنجاب کے اندر کوئی جگہ ہے. انتہائی ڈیولپڈ ہے، صرف کسی کی انٹرٹینمنٹ اور پلیجر کے لیے. ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ویژن تھا کہ کراچی کو ایک کسینو کی طرح ڈیولپ کیا جائے تاکہ پورے مڈل ایسٹ کے شہزادے یہاں پہ آ کے کسینو کھیلیں. ظاہر ہے اللہ نے ان کو تیل سے اور کچھ اپرچونیٹی سے نوازا ہوا ہے، تو ان کے پاس پیسہ ہے. اس پیسے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت سارے ملک بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا یہ مشن تھا. نون لیگ کی گورنمنٹ میں اور جنرلی پنجابی گورنمنٹس نے شکار گاہیں فراہم کر کے ان کو اس طرح انٹرٹین کیا ہے. اس کے لیے ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے سیاستدان ملک سے محبت تو کرتے نہیں، ذات سے محبت کرتے ہیں، تو ٹٹ فار ٹیٹ پھر ذاتی کاروبار میں تبدیل کر جاتا ہے. ویسے آپ کے سارے سیاستدان UAE کی رائل فیملی کے، سعودی رائل فیملی کے قریب ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تگ و داؤ لگایا جاتا ہے کیونکہ وہ جو ہیں ان کو عادت ہے نوازنے کی. حالانکہ وہ وقت یاد کریں جب نواب آف بہاولپور کے شپ یہاں سے جاتا تھا حج پہ، تو سعودی عربین گورنمنٹ اس کا استقبال کرتی تھی اس زمانے میں وہاں پہ، کیونکہ وہ خیرات و چندہ تقسیم کرتا تھا. یہ چند 100 سال پہلے کی بات ہے، اتنی پرانی بات نہیں ہے. کتنے جلدی حال اور واقعات بدلتے ہیں. اوور آل اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے اندر ابھی تک پرابلمس چل رہی ہیں پارا چنار کے ایریا میں، کہ PTI گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ جی مذاکرات ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی وہاں فائرنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. لکی مروت میں دیکھیں تو وہاں پہ 2 پولیس اہلکار شہید کر دیے گئے. اگر ہم کراچی میں دیکھیں تو جو MWM تھا ان پہ تو اتنا سخت کریک ڈاؤن ہوا ہے کہ انجریز کی تعداد بڑھی جا رہی ہے. ویسے اوور آل اگر سچویشن دیکھیں تو ملک کے اندر ایک ہی بادشاہ سامنے آ رہا ہے. اس وقت ہمارے پورے کے پوری ریاست جو ہے وہ عمران خان ورسز ہو رہی ہے. اگر کسی نے نیوز میں ریلیونٹ لینا ہے، اگر کسی نے ویلاگ بنانا ہے، تو اس کو عمران خان کا نام لینا ضروری ہو رہا ہے. جب ایک بندہ سسٹم پہ اتنا حاوی آ جائے تو سسٹم کی بہتری میں ہوتا ہے کہ اس ساتھ سمجھوتا کر لے. جی ہاں، سسٹم سمجھوتا کر لے، کیونکہ سسٹم کی سالمیت اب اس بندے کے اوپر ہے. ابھی صرف جو بائیڈن کی گورنمنٹ الیکشن ہاری ہے، ابھی وہ اقتدار میں ہی ہے، دنیا آپ پہ لان تان کر رہی ہے.
سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گے جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا, وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. اور جو آنے والا وقت لگ رہا ہے وہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا پاکستان کے لیے فرام اے پرسپیکٹیو آف فارن ریلیشنز. جو ایسٹ ایشیا کا کوریڈور ہے وہاں پہ امریکہ چائنا کو نتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اب آپ کے تھرو دوبارہ وہ نتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے چائنا کو. پوچھے کس طرح؟ ہم نے ریسنٹلی ویڈیو بنائی تھی چائنا کے واٹر ڈیم کے اوپر جو طارق صاحب نے سنڈے والے دن اپلوڈ کی تھی. میں ضرور چاہوں گا آپ اس کو جا کے چیک آؤٹ کریں, انتہائی انفارمیٹیو چیز ہے. لیکن جو انڈیا کو گریٹ چیک میٹ چائنا دے رہا ہے تو آپ دیکھیں گے انڈیا کا رجحان اب امریکہ کی طرف بننا شروع ہوگا دوبارہ سے, اور اگر پاکستان بھی اس نیکسس میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر چائنا فیئرلی کٹ آف ہوگا. یہ جو افغانستان پاکستان وار ایسکلیٹ کرنے لگی ہے اور ہوگی دیکھنا آنے والے دنوں میں, یہ صرف اور صرف چائنا کو چھیڑنے کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے, کیونکہ امریکہ چائنیز انٹرپرائز سے ڈرتا اور گھبراتا ہے اور اس کو چیک کرنے کے لیے وہ پراکسیز استعمال کر رہا ہے. تو بیسکلی میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ پاکستان میں کئی مالک ہیں, ایک مالک امریکہ ہے, ایک مالک یہ مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں, ایک مالک چائنا بھی ہے جس نے آپ کو تقریباً 30-32 بلین ڈالر دیے ہیں. ان میں سے کون سے مالک کو ہم تسلیم کرتے ہیں یہ وقت بتائے گا, لیکن پاکستان کے مفاد میں کیا ہے کہ اس کو تسلیم کریں. اگر ہم ملٹری اسٹرینتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو پھر امریکہ ہے, کیونکہ ان کی ملٹری ٹریک اس وقت سپیریئر ہے باقی نیشن اسٹیٹس کو. اگر ہم اکنامکلی بات کریں تو چائنا ہے, اور اگر ہم روایتی کاروباری انٹرسٹ سیاستدانوں کو دیکھیں تو مڈل ایسٹ بہت سوٹ کرتا ہے, کیونکہ وہاں بادشاہتے ہیں جن کے اندر اسکروٹنی اور اٹانومی نہیں ہے. وہاں پہ بادشاہ جو مرضی نوازے, جس مرضی کو کانٹریکٹ دے دے. پاکستان کی اکنامکس جب تک تگڑی نہیں ہوں گی تھرو دا چائنیز ماڈل میکنزم کہ آپ ان کے ساتھ بزنس کریں, سی پیک کے روٹ کو ڈیولپ کریں, آپ ہمیشہ محتاجی میں رہیں گے. اگر ہم انڈیا کا رائز دیکھیں, اور یہاں پہ میرے خیال ہے ہر پاکستانی کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی معیشت اتنی گرو کی کہ وہ ایک نیوسنس بن گئے دنیا کے لیے کہ جناب ہم ہیں, ہمیں تسلیم کریں. ہم نے نیوسنس بنایا نیوکلیئر بام. اب اس نیوسنس کو ڈیل کرنے کے لیے کبھی ہمارے پہ سینکشن لگتے ہیں جو پچھلے دنوں لگے ہیں کمپنیز پہ, کبھی ہمیں چندہ دیا جاتا ہے, کبھی ہمیں چندے سے محروم کیا جاتا ہے. لیکن انڈیا کی جو نیوسنس ہے اس کو ہمیشہ اکنامکلی ڈیل کیا جاتا ہے. اس وقت ایون ماسک امریکہ میں باقاعدہ جنگ لڑ رہا ہے کہ چیپ انڈین لیبر وہ ایکسپورٹ کر سکے امریکہ اپنی کمپنیز میں کام کرنے کے لیے. جب اس نے ٹویٹر خریدا تو اس نے جتنا سٹاف تھا وہ فائر کیا اور صرف وہ سٹاف رکھا جو ایک پرٹیکولر ویزا پہ تھا, جہاں پہ اگر امپلائر ویزا کینسل کر دے تو آپ ڈپورٹ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو سستا لیبر چاہیے تھا. ورچولی اس نے انڈینچرڈ سلیوری کا استعمال کیا, لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ انڈیا کو, جہاں پہ ایوریج انکم سال کی لیٹ سے 40 لاکھ 50 لاکھ انڈین روپیز ہونی تھی, تو وہیں پہ 70,000 80,000 1 لاکھ ڈالر مل رہا. وہ پیسہ پھر انڈیا آتا ہے. جس طرح ہماری اکانومی بھی اس پہ چلتی ہے, انڈیا کی اکانومی بہت ہیولی ریلائی کرتی ہے اوورسیز جو ان کا پیسہ بھیجتے ہیں. تو آپ کو اپنی معیشت امپروو کرنی پڑے گی, اور اس کو امپروو کرنے کا بھی ایک ہی ملک آپ کی مدد کر رہا ہے, وہ چائنا ہے. نہ آئی ایم ایف مدد کر رہا ہے, نہ ورلڈ بینک مدد کر رہا ہے. ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ 50 بلین ڈالر پاکستان کو ملنے لگا ہے اگر 10 سال کے اوپر کی سیکٹرز پہ کام کرنے کے لیے, یعنی سال کا 5 بلین ڈالر. وہ کی سیکٹرز کیا ہیں؟ ہیلتھ کیئر, انفراسٹرکچر, ڈیولپمنٹل پروجیکٹس, اریگیشن, اس طرح کی چیزیں, ایجوکیشن. ان میں سے ایک بھی ایسے پروجیکٹ میں نہیں ہوگا جو امیڈیٹ ریٹرن پہ ہو. یعنی کہ امریکہ کا اور امریکن لیڈ آرگنائزیشنس کا پیسے دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی انویسٹمنٹس وہاں پہ کرواتے ہیں جہاں پہ آپ کو امیڈیٹ کیش فلو نہ بن سکے تاکہ آپ ان کے پروگرام میں جکڑے رہیں. چائنا نے جو آپ کو انویسٹمنٹس دی تھی وہ امیڈیٹ کیش فلو تھا کہ آپ یہ روٹ کھول دیں گے تو اتنے ٹرک ہم یہاں سے گزار دیں گے, اگر آپ یہ ڈرائی پورٹ بنا دیں گے تو اتنا مٹیریل ہم یہاں پہ ڈمپ کر دیں گے جو آپ بیچ سکتے ہیں, اگر آپ سی پورٹ کھول دیں گے تو اتنے بحری جہاز یہاں ہم ڈاک کرنا شروع کر دیں گے, جو امیڈیٹ کرنسی تھی پاکستان کے لیے. اس لیے تو جب سی پیک کا کام شروع ہوا تھا تو امیڈیٹلی پیسے کی ریل پھیل ہوئی تھی.
ابھی جو آپ کو IMF لون دے رہا ہے وہ بھی سسکیاں دے دے کے اس کا فائنینشیل آؤٹ پٹ آپ کو کئی سالوں تک نظر نہیں آئے گا. تو پاکستان میں ایک نیڈ ہوتی ہے امیڈیٹ ریلیف پالیسیز کی اور لانگ ٹرم پالیسیز کی. انفارچونیٹلی جو لانگ ٹرم پالیسیز بھی ہم لے رہے ہیں وہ ذاتی مفاد میں ہیں کچھ لوگوں کے لیے. تو اوور آل دیکھیں تو معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور یہ جو 3 ہم نے آپ کو مالک بتائے ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, چائنا ہمیں سوٹ کرتا ہے. ہاں چائنا کے اپنے پرابلمس ہیں, وہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ چائنا بالکل ایک ڈکٹیٹوریل اسٹائل آف گورنمنٹ میں مانتا ہے. تو میں تھوڑا سا ویسے سرپرائز ہوا تھا کہ جب عاصم منیر صاحب نے ملک کا ٹیک اوور کیا تو وہ کیوں نہیں چائنا ماڈل کے لیے گئے. ایک بہترین طریقہ تھا. ایوب خان نے یہ ماڈل استعمال کیا تھا ارلی 60s کے اندر کہ بس سنگولر ڈیسیجنز لے جاؤ اور ملک کے اندر اکنامک بیٹرمنٹ کے کام کرو. انہوں نے وہ بھی نہیں لیا. انہوں نے ایک بڑا عجیب سا ماڈل لیا کیونکہ شاید وہ مشرف صاحب کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. مشرف صاحب کا ماڈل یہ تھا کہ ڈیولپمنٹ شیولپمنٹ کچھ نہیں ہوتی, جنگ لڑو پیسے کماؤ. یہ ماڈل ضیاء الحق کا بھی تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جب پھانسی ہوئی تھی انلیگلی تو بہت ملک میں دنگا فساد اور احتجاج ہوئے تھے. ضیاء الحق نے اس کو 2 طریقے سے کنٹرول کیا تھا, ایک میسو وائلنٹ کریک ڈاؤن سے, اور دوسرا ساتھ ہی رشیا افغانستان والی جنگ چھیڑ دی تاکہ آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں مذہبی کارڈ اور ایک جنگ استعمال کر کے. اس وقت بھی اگر آپ نوٹس کریں بار بار ریاستی ادارے کہہ رہے ہیں جی وہ خوارج ہیں وہ خوارج ہیں وہ خوارج ہیں, ایک مذہبی کارڈ پھینک رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوبارہ افغانستان کا تھیٹر آف وار گرم کر رہے ہیں. کیوں؟ جو آپ کے ساتھ زیادتیاں یہاں ہو رہی ہیں اس کو بھلانے کے لیے. تو یونیفیکیشن آف نیشن اکثر 2 چیزوں سے ہوتی ہے, ایک پاپولر لیڈر سے یا ایک گریٹر پرابلم سے. اب انڈیا کے نام پہ ہم ڈرتے نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا سے ہمیں وہ امیڈیٹ تھریٹ نہیں ہے جو ایک کہانی میں ایک دفعہ دی جاتی تھی, اس لیے اب افغان تھریٹ دی جا رہی ہے. اس لیے خواجہ آصف کہتا ہے محمود غزنوی لٹیرا تھا. باقی اس پہ بحث اور ڈبیٹ ضرور ہے کہ انویڈرز نے آ کے سب کانٹیننٹ میں کیا کیا تھا. ویسے ایک لفظے کی بات ہوں, اوریجنل جو سب کانٹیننٹ کے لوٹے ڈریویڈینز ان کو تو آرینز نے آ کے تباہ برباد کر دیا تھا. تو یہاں پہ کوئی ٹیکنیکلی اوریجنل انڈین سب کانٹیننٹ کا نہیں, یہ مکس ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ راجپوت ہیں سکھ ہیں کیا ہیں, یہ ارریلیونٹ باتیں. صرف 2 ہی قومیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں, ہیو اور ہیو ناٹ. میں اور سلمان ہیو ناٹ میں, جو ریاستی اداروں میں بیٹھے ہیں وہ ہیوز کے اندر ہیں, باقی سب کتے بلے ہو, بھول جاؤ. تو یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا سندھی کلچر اور پنجابی کلچر اور پختون کلچر, بولو بکواس. ٹھیک ہے, اس لیے تو اسلام ان کلچرز کو ریکگنائز نہیں کرتا, یہ اس کی بنیاد کے اوپر ڈیسیجن میکنگ نہیں کرتا. اس لیے تو کہتا ہے کسی عربی کو نان عربی پہ, کسی کالے کو گورے پہ, گورے کا کسی پہ کوئی بہتری حاصل نہیں. سب انسان برابر ہے, اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن اب ریاستی ادارے خود یہ پوزیشننگ کر رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے آپ کو کنفیوز کرنا ہے, انہوں نے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے. انفارچونیٹلی 2024 سب سے خونخوار رہا ہے ٹیررزم کے پوائنٹ آف ویو سے, اور یہ نمبرز دکھا کے انہوں نے آپ کو ورگلانا ہے ایک طرف. اور آنیسٹلی اس وقت وہ افغانستان سے پاکستان نہیں کر رہے, وہ ایکچولی کیا سگنل کر رہے ہیں, اور میں حیران ہوں کہ ہمارے دوست یہ پک نہیں کر پا رہے. وہ سگنل کر رہے ہیں پٹھان ورسز پنجابی, یہ سگنلنگ کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ میرے ساتھی جو یہ سنتے ہیں اور جو ملک میں لوگ ہیں بیوقوف نہیں ہیں. آج تک پنجابی گورنمنٹ نے پنجاب کے لیے کیا کیا ہے بتائیں نا ذرا. ساؤتھ پنجاب جائیں, وہ پنجابی نہیں ہے تو چھوڑ دیں. خان صاحب کی ڈیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ مجھے نہیں پتہ, لیکن اس وقت خان صاحب کے ساتھ ڈیل کرنا واقعی اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بنتی جا رہی ہے. لیکن اگر خان صاحب ڈیل کر کے کسی ایسے سمجھوتے کے تحت باہر آتے ہیں جس سے وہ کوئی کمپرومائز پوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر بے معنی بات ہے. ہمیں ایکچولی ایک بندہ چاہیے تھا جو اسٹیبلشمنٹ کو کھڑا ہو گیا ہے, ایبسلوٹلی ناٹ, آپ بیرکس میں جائیں. وہ بندہ نواز شریف بھی ہو سکتا تھا, بے نظیر بھی ہو سکتی تھی, اس میں کوئی پابندی نہیں تھی. لیکن فی الوقت وہ بندہ عمران خان ہے. ہمیشہ کی طرح ملک کے لیے دعا کریں, ہمارے لیے دعا کریں, چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور آپ کا سننے کا شکریہ.